گوٹ فارمنگ سے پہلے میں نے ایک انگور کا باغ لگایا، اس میں لاکھوں روپے کا نقصان کیا، بری طرح سے ناکام ہوا۔ اس کے بعد اسی زمین پہ میں نے ایک پپیتے کا باغ لگایا، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ پپیتے کی پیداوار لاکھوں کروڑوں میں ہوتی ہے 2-4 ایکڑ میں سے۔ بری طرح سے ناکام ہوا، لاکھوں روپیہ پپیتے میں بھی ضائع ہو گیا، مگر میں رکا نہیں۔ اس کے بعد میں نے پلان کیا کہ اسی جگہ پہ لیزر لیول کرا کے، ٹینک بنا کے، پانی کی لائنیں بچھا دی، سٹاف رکھ لیا، 1.5-2 لاکھ کا سیڈ آ گیا ہائی بریڈ سبزیوں کا۔ وہ کام نہیں چلا، لیبر نے ساتھ نہیں دیا، بری طرح سے ناکامی ہوئی، پیسے بھی ضائع ہو گئے، مگر میں رکا نہیں۔ اس کے بعد میں نے وہاں ایک ڈیری کا کام سٹارٹ کر لیا، کوئی 18-20 گائے بھینسیں رکھ لی، وہ کام بھی نہیں چلا۔ اس کے بعد میں نے دیسی اور اصیل مرغوں کا کام شروع کر دیا، چھوٹا سا سیٹ اپ لگایا، وہ کام بھی نہیں چلا۔ سنتے جائیے گا۔ اس سارے پروسیس سے گزرتے گزرتے میں گوٹ فارمنگ تک پہنچ گیا، اور الحمدللہ یہ کام ایسا چلا کہ میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ سارے خسارے، ساری کمیاں، سارے درد تکلیفیں گوٹ فارمنگ نے دور کر دی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے سارے کاموں میں جو میں ناکام ہوا، اس کی کیا وجہ تھی، اور گوٹ فارمنگ میں کامیابی کی کیا وجہ تھی، یہ بات سننے اور سمجھنے والی ہے اگر آپ اپنا بزنس یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، میں بھی ان ساری باتوں کو بھول چکا تھا۔ ہمارے ایک کسٹمر ہیں، وہ ابھی عمان میں جاب کرتے ہیں، وہاں پر انہوں نے پاکستان کے اندر ایک تازہ گوٹ فارم بنایا ہے۔ کل انہوں نے مجھے کال کی، کچھ 40-45 منٹ ہماری بات ہوئی۔ کافی زیادہ پریشان تھے، اور پریشان کس وجہ سے؟ وہ کہتے ہیں کہ ماجد بھائی، میں نے پاکستان کے اندر گوٹ فارم سٹارٹ کی ہے، مجھ پہ امی ابو، والدین کا، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، محلے والوں کا، گاؤں والوں کا کافی پریشر ہے۔ پریشر کس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں تم نے یہ کیا کام پکڑ لی، گوٹ فارم کیوں بنایا، اسے ختم کرو، چپ کر کے اپنی نوکری کرو۔ میں نے ختم کرنے کی وجہ پوچھی تو خواہ مخواہ ختم کرو، مطلب کوئی ریزن نہیں ہے۔ سب کا یہ کہنا ہے کہ جب تمہاری نوکری لگی ہوئی ہے، منتھلی اچھا خاصا کماتے ہو، تو یہ پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں باہر سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، پاکستان میں کوئی بزنس ہو، کاروبار ہو، میرا سیٹ اپ ہو، میں پاکستان موو ہو جاؤں۔ مگر یہ چیز دوسرے نہیں سمجھتے، اور کچھ نیا کام ہے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی مسئلے مسائل آتے ہیں کہ وہ لیبر کے بھی، اسپیشلی لیبر ٹکتے نہیں ہیں، کوئی ملتا نہیں ہے، اس وجہ سے گھر والے بھی کافی پریشان ہیں۔ تو وہ باتوں میں مجھ سے کہنے لگے کہ ماجد بھائی، آپ نے بھی پردیس چھوڑا ہے، مگر ہر کسی کی قسمت آپ جیسی نہیں ہوتی۔ الحمدللہ آپ کامیاب ہیں، آپ لوگوں کو بھی کاروبار کا مشورہ دیتے ہیں، مگر میری حالت کچھ اور ہے۔ مجھے مسئلے مسائل آ رہے ہیں، لیبر نہیں مل رہا، گھر والے سپورٹ نہیں کر رہے، گاؤں والے، رشتہ دار، دوست یار سپورٹ نہیں کر رہے، تو میں اس کام کو کیسے چلاؤں؟ تو پھر انہیں میں نے یہ ساری چیزیں بتائیں، اور میرے ذہن میں آ گئی، میں نے کہا کہ چلے میں ویڈیو بھی شیئر کر لوں گا، اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ ویڈیو بنائیں، میں بھی اپنے گھر والوں کو دکھاؤں گا۔ تو میں انہیں سمجھا یہ رہا تھا کہ دیکھیں، اگر آپ مجھے ایک کامیاب گوٹ فارمر سمجھتے ہیں، الحمدللہ ساری چیزیں اچھی ہیں، مگر میں بھی ابھی سیکھ رہا ہوں، کافی کچھ سیکھنا ہے اور کرنا ہے گوٹ فارمنگ کے اندر بھی۔ تو میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ مجھے اگر سمجھتے ہیں کامیاب ہیں، تو پیچھے دیکھیں، اس کی یہ سٹوری ہے۔ میں نے بھی پردیس کاٹا 14-15 سال۔ پاکستان کے اندر میں نے لاکھوں روپیہ انگوروں میں ڈبویا، ویجیٹیبل فارمنگ میں ڈبویا، پپائے میں ڈبویا، ڈیری فارمنگ میں ڈبویا، پولٹری فارمنگ میں ڈبویا، مگر میں لگا رہا۔ اچھا، ان ساری چیزوں میں فیل ہونے کی کیا وجہ تھی؟ ان میں فیل اس وجہ سے ہوا تھا کہ میں نے ایک کام میں نقصان کیا، یا میں نقصان نہیں کہوں گا، جو آپ کا نقصان ہوتا ہے وہ اس کام کو سیکھنے کی فیس ہوتی ہے۔ جب میں نے وہ فیس پے کر دی، میں اس کام کو سیکھ گیا، میں نے اس کام کو چھوڑ دیا، سوئچ کیا، نئے کام پہ چلا گیا۔ اس کام کو سیکھا، نقصان کیا، وہ بھی چھوڑ دیا۔ مطلب جس کام میں آپ نقصان کھاتے ہیں، آپ مہربانی کریں اس کام کو چھوڑیں کبھی نہیں۔ وہ دیسی ایک گاؤں میں کہاوت ہے، لوگ مثال دیتے ہیں کہ جو چیز جہاں پہ گمے وہیں سے ملے گی۔ مطلب اگر میں نے ڈیری میں نقصان کیا ہے تو نقصان بھی وہیں سے پورا ہوگا۔ پرانی باتیں اگر ہم سوچتے نہیں ہیں، جو دیسی کہاوتیں ہیں یا بزرگ باتیں بتاتے ہیں، بڑے کام کی، مطلب ایک جملے میں وہ ایسی بات کر دیتے تھے، شاید اس پہ کتاب لکھی جا سکے یا گھنٹوں بحث کی جا سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز جہاں گمی ہے پتر وہیں سے ملنی ہے، مطلب جہاں نقصان کیا وہیں سے وہ فائدہ بھی ہوگا۔ تو ان کاموں کو میں چھوڑتا گیا سیکھنے کے بعد۔
گوٹ فارمنگ میں میں ڈٹ گیا، اور یہاں ڈٹنے کی ادھر بھی مسئلے مسائل آئے، شروع میں نقصان بھی ہوا، چیزوں کا نہیں پتہ تھا، چیزیں سیکھی، بہتر ہوتی گئی آہستہ آہستہ، مگر میں نے اس کام کو چھوڑا نہیں۔ اور سب سے مین وجہ یہ تھی کیونکہ جب میں نے اس کی کیلکولیشن کی تو یہ بڑی تیزی سے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں، دوسرے کاروبار کے مقابلے میں بکریاں بڑی تیزی سے بڑھتی ہیں، ان کی گروتھ زیادہ ہے۔ بکری مر بھی جائے، زندہ چیز ہے، جاتے جاتے بھی پیچھے 4-5 اپنے چھوڑ جاتی ہے، تو آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ اور دوسری مین وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گوٹ فارمنگ میں، بکریاں پالنے میں برکت ہے، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، یہ سنت ہے۔ تمام انبیاء نے بکریاں پالی، سو میرے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، میں 100% شور تھا کہ یہ ایک پروفیٹیبل کام ہے۔ ہاں بس میں نے یہ کرنا ہے کہ امپلیمنٹ کس طریقے سے کرنا ہے، سیکھنا کیسے ہے، کامیاب کیسے ہونا ہے، کام یہ بہترین ہے۔ تو میرے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا۔ اس کام میں مسئلے مسائل آئے مگر میں ٹکا رہا، بھاگا نہیں۔ یقین کریں جہاں آپ کو مار پڑے گی نا، وہاں آپ اگلے دن پہنچ گئے تو آپ کامیاب ہو۔ اسکول جاتے ہیں نا، بچوں کو مار پڑی، اگر اگلے دن وہ اسکول نہ جائے تو کیا بنے گا؟ فیل ہو جائے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا۔ مار کھانے کے بعد اگلے دن بھی آپ پہنچ جائیں، اسی طرح کاروبار میں ناکام ہونے کے بعد، مار کھانے کے بعد آپ ٹکے رہیں، اگلے دن بھی پہنچ جائیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک آپ کی محنت ہے، دوسرا انتہا کا آپ کو صبر چاہیے۔ اور باقی کاموں میں فیل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے ہاں شاید رواج ہے، اب چیزیں بدل گئی ہیں، لوگ بدل گئے ہیں، انفارمیشن ایزلی مل جاتی ہے۔ یہ میں پیچھے آپ کو 10-15 سال کی سٹوری بتا رہا ہوں، 15 یا 20 سال کی آپ سٹوری کہہ لیں اس کو۔ لوگ چیزوں کو بتاتے نہیں تھے۔ نمبر 1، کسی کے پاس اتنی نالج نہیں تھی۔ اگر جس کے پاس نالج تھی، یا وہ بتانا نہیں چاہتا تھا، یا اس کو بتانے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ جب میں نے گوٹ فارمنگ سٹارٹ کی، اور اس میں کامیابی کی مین وجہ آپ لوگ بھی ہیں۔ کس طرح سے؟ کیونکہ جب میں نے سوشل میڈیا پہ اس کو شیئر کرنا شروع کیا تو لوگوں نے مجھ سے ہزاروں سوال پوچھنے شروع کر دی، اس میں سے میکسیمم کا مجھے بھی علم نہیں تھا۔ میں نے آپ لوگوں کو بتانے، سکھانے کے لیے اس کو مزید سٹڈی کرنا شروع کر دیا۔ ایک تو پرابلمس تھی جو میں ڈائریکٹلی فیس کر رہا تھا، انہیں بھی میں سیکھ رہا تھا، انکاؤنٹر کر رہا تھا۔ دوسری چیزیں آپ نے پوچھنا شروع کر دی تو میں نے اس کو سٹڈی کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان کے بے شمار گوٹ فارمر کو، دیسی کو، ٹریڈیشنل جو گاؤں دیہاتوں میں تھے، ان کو میں نے سٹڈی کیا، ان سے نالج حاصل کی۔ باہر ملکوں میں، انڈیا میں فارمنگ ہو رہی ہے، افریقہ میں ہو رہی ہے، آسٹریلیا میں ہو رہی ہے، ساؤتھ افریقہ میں ہو رہی ہے، ان کا لٹریچر بھی میں نے پڑھنا شروع کر دیا، کافی زیادہ سٹڈی کی، اور الحمدللہ چیزیں بہتر ہوتی گئی۔ اچھا، ایک تو مجھے انتہا کا شوق تھا اور جنون تھا، نمبر 1 کہ میرا فارم کامیاب ہو، میں کامیابی سے گوٹ فارمنگ کروں۔ دوسری چیز یہ تھی کہ میں چیزوں کو سیکھوں، اور تیسری چیز یہ تھی کہ مجھے جنون کی حد تک یہ بھی تھا، مجھے طلب تھی، چاہت تھی کہ جیسے میں پہلے کاموں میں ناکام ہوں نالج نہ ہونے کی وجہ سے، میں اس کو سیکھوں اور دوسرے لوگوں کو بتاؤں، تاکہ جو پرابلم میں نے فیس کی ہیں وہ کوئی دوسرا نہ کرے۔ جب میں نے چیزیں بتانا شروع کی، لوگ ساتھ جڑنا شروع ہو گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گی۔ اور جب آپ نے لوگوں کی مشکل پرابلم سولو کرنا شروع کر دی، لوگ خود بخود آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کی کہ دیکھیں، ایک تو آپ کی محنت ہے، دوسرا آپ کا صبر ہے، تیسری چیز ہے کہ آپ لوگوں کی کیئر نہ کریں۔ اگر لوگوں کی باتوں کو سوچ کے آپ نے کام کرنا ہے تو یقین کریں یہ لوگ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے دیں گے۔ میں نے جتنی چیزیں آپ کو بتائیں، جن جن کاموں میں نے نقصان کیا، یقین کریں میں نے شدید قسم کی گاؤں والوں کی، رشتہ داروں کی، گھر والوں کی تنقید برداشت کی کہ کون سا فارغ ویلے کام اس نے پکڑ لیے، ایک کام فیل ہوتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے، چوتھا کرتا ہے، پڑھے لکھے ہو، چپ کر کے اپنی نوکری کرو، کیا روز ڈرامہ کیا ہوتا ہے۔ جب میں نے گوٹ فارمنگ شروع کی تو یقین کریں میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ لوگوں نے مجھے، گھر والوں نے بھی کیا کیا کہا ہے کہ بھائی یہی کام رہ گیا تھا، بکری تم نے پالنی تھی پڑھ لکھ کے تو پہلے ہی کر دیتے، اتنی ماں باپ کا پیسہ ضائع کیا، پڑھائی لکھائی کی، ملک سے باہر گئے، نوکری حاصل کی، اتنی محنت کے بعد گاؤں میں تم نے بکریاں رکھنی تھی تو پہلے دن سے بابو یہی رکھ لینی تھی۔ اور ایک اور تو صاحب ہے، میری بحث چل رہی تھی، میرے رشتہ دار ہی ہیں، تو شاید وہ اپنی طرف سے اچھا ہی سوچ رہے ہوں، وہ مجھے میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں بکریاں بندے کے پیچھے آتی ہیں، ایک مثال ہے، مطلب پیچھے آنے سے مقصد ہے کہ پروفیٹیبل کام ہے، بندے کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو وہ مجھے جواب دیتے ہیں کہ یہ کون سی بکری جو پیچھے آتی ہے، ہمیں تو پورے کھیتوں میں بگاتی ہیں بکری، یہ کون سی بکری جو پیچھے آتی ہے۔ بہرحال طرح طرح کی باتیں ہوئیں، مگر میں لگا رہا، اور یقین کریں آج وہی سارے بندے، وہی سارے رشتہ دار
بڑی تعریف کرتے ہیں, بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں, ہمارے علاقے میں یہ گوٹ فارم ہے. بس اس پروسیس سے آپ نے گزرنا ہے. مذاق بھی اپنا اڑوائیں, طنز تنقید برداشت کریں, لوگوں کا غصہ بھی برداشت کریں, مگر محنت, صبر, مستقل مزاجی یہ آپ نہ چھوڑیں. یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا, انہیں بھی میں نے یہی بتایا کہ دیکھیں اگر کوئی بھی کامیاب انسان ہے اس کے آپ پیچھے دیکھیں, وہ ساری مار کھا کے آگے تک پہنچا ہوا ہے. اگر آپ تھوڑے سی مصیبت میں آتے ہیں, نیا کام شروع کرتے ہیں, مشکل آتی ہے تو دل برداشتہ نہ ہو اور یہ نہ سوچیں کہ اللہ کا مجھ پہ بڑا عذاب نازل ہو رہا ہے, میں تو ناکام ہوں, میرا نصیب ہی ایسا ہے, میری قسمت ہی ایسی ہے, فلاں بڑا کامیاب ہے. تو اس نے بھی یہ مار کھائی ہے, ناکامیاں. جب آپ پہ ٹف ٹائم آتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سکھا رہی ہوتی ہے, آپ کو کسی بڑے مقصد, بڑی پوزیشن کے لیے ٹرین کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ سیکھیں گے نہیں, اس پروسیس سے نہیں گزریں گے, تو آگے جا کے آپ فیل ہو جائیں گے. شاید وہ ناکامی, وہ فیلئر آپ برداشت نہ کر سکیں. چھوٹے نقصان سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سکھا کے سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے کے جا رہی ہوتی ہے. اگر آپ پہ آج مصیبت ہے, مشکل ٹائم ہے, تکلیف ہے, نقصان ہو رہا ہے, تو اللہ کا شکر ادا کریں, آپ اچھی بڑی منزل کے لیے ٹرین ہو رہے ہیں, آپ پروسیس میں انٹر ہو چکے. بس آپ کو مستقل مزاجی اور صبر سے کام لینا ہے, انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں دیکھیں, پیسوں کا 8 لاکھ کا, 5 لاکھ کا, 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا, کوئی نقصان ہے کیا ہو گیا؟ آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہے نا, آپ پھر کما لیں گے. اگر آج آپ کے پاس گاڑی ہے تو موٹر سائیکل پہ کل آ جائے گا, موٹر سائیکل نہیں ہے, نقصان ہو گیا, سائیکل پہ آ جائیں گے, بس پہ چلے جائیے گا, پیدل چلے جائیے گا, تو کیا ہو گیا؟ چیزیں, پیسہ پھر کما لیتا ہے. کم از کم یہ دکھ تو نہیں ہو انسان کے دل میں کہ کاش میں یوں کرتا تو ایسا ہو جاتا, کہ کاش میں کر لیتا. 50 سال 60 سال بعد جب چرپائی پہ پڑے ہوں گے, زندگی گزار چکے ہوں گے, ضعیف بزرگ ہوں گے, دل میں تو ارمان تو نہیں ہوگا کاش میں کوشش کرتا تو ایسا ہو سکتا تھا. تو کھل کے کریں, ساتھ کیا لے کے جانا ہے آپ نے؟ میں وہ کہتا ہوں کہ پیسہ کاغذ ہی تو ہے, اس سے زیادہ کیا ہے؟ ہاتھ پیر سلامت ہے, بس ٹھیک ہے. کم ہے تو کم میں گزارا کریں, زیادہ ہے تو ہنسی خوشی تو بھی گزارا کریں, مگر رسک لیں, کوشش کریں, ٹرائی کریں. جب تک ٹرائی نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا. اچھا, اسے میں کنکلوڈ اس طرح سے کروں گا کہ دیکھیں, آج آپ کی جو پوزیشن ہے, جو جاب ہے, اگر اس کو چھوڑنے کی آپ کے اندر ہمت نہیں ہے تو آپ نیکسٹ لیول پہ, اگلی سٹیج پہ کیسے جائیں گے؟ اگر آپ اسی سے چپکے رہیں گے تو ظاہر ہے ساری زندگی یہیں پڑے رہیں گے, آگے آپ نہیں جا سکتے. انہی صاحب نے, جن سے میری فون پہ بات ہو رہی تھی, انہوں نے مجھے بتایا کہ ماجد بھائی 10-11 سال پہلے میں پاکستان میں 30 سے 35 ہزار کی نوکری کرتا تھا, سرکاری نوکری تھی. اس نوکری کو چھوڑ کے میں باہر آیا. سب لوگوں نے شدید تنقید کی کہ لگی لگائی, پکی نوکری چھوڑ کے جا رہے ہو, 8-10 سال تمہاری نوکری ہوگی, 10 اور کرو گے, ریٹائر ہو جاؤ گے, پینشن ہو جائے گی, ساری میڈیکل ہے, 600 سہولتیں. مگر اس وقت میں چھوڑ کے باہر آ گیا. سب نے کہا کہ تمہارا برا ڈیسیجن ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے وہی دوست جو میرے ساتھ کام کرتے تھے 30-35 ہزار پہ, آج ان کی تنخواہ 60 سے 65 ہزار روپے ہے, اور میں مہینے کا 6-7 لاکھ روپیہ کما رہا ہوں. اگر وہ جاب نہ چھوڑتا تو آج میں بھی 65 ہزار لے رہا ہوتا 7 لاکھ کی بجائے. آپ کو ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں. اسی طرح کا کاروبار ہے. اب اس سے بھی اگلا لیول بزنس ہے, کاروبار ہے آگے جانے کے لیے. اگر آپ کو جو مل رہا ہے, آپ کمفرٹ زون میں, آپ وہیں مطمئن ہوگے, تو ظاہر ہے آپ ساری زندگی وہیں پڑے رہیں گے. آگے جانے کے لیے پچھلے کو تو چھوڑنا پڑے گا. اب مجھے چکوال سے اسلام آباد جانا ہے, مگر میں گاڑی میں نہ بیٹھوں, یہاں سے نکلوں ہی نہیں, ارادہ ہی نہیں کروں, تو میں اسلام آباد پہنچوں گا؟ کبھی نہیں پہنچوں گا, میں یہیں رہ جاؤں گا. آپ کی ابھی جو پوزیشن ہے, آپ جہاں پہ کھڑے ہیں, آگے جانے کے لیے اس جگہ کو چھوڑنا پڑے گا. آئی ڈونٹ نو جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ سمجھا پایا یا نہیں, کیونکہ میری جتنی بھی باتیں ہیں, ویڈیوز ہیں, وہ ہم ڈائریکٹ اسی طرح سے شروع کر دیتے ہیں, کوئی پلان کر کے نہیں کرتے. تو بہرحال اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ پھر ڈسکس کر لیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.